السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک محبت سے پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں بھائیوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے احتجاج کے شرعی آداب۔ پڑھی گئی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ تم اعلانیہ کسی کی برائی کرو۔ ہاں، اگر کوئی مظلوم شخص ہو تو وہ داستان ظلم کو اعلانیہ بیان کر سکتا ہے۔ محترم سامعین، وطن عزیز پاکستان میں توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ، قتل و غارت کا سلسلہ بڑی تیزی سے پروان چڑھتا جا رہا ہے۔ سیاست اور مذہب کے نام پر نوجوانوں کو ورغلا کر ان کے جذبات کو غلط جگہ استعمال کرنا تو گویا فنکاروں کے دائیں ہاتھ کا فن ہے۔ وطن عزیز پاکستان میں احتجاجی مظاہروں، دھرنوں، ریلیوں، لانگ مارچ اور بڑے بڑے سیمینارز کا سلسلہ تقریباً پورے سال ہی جاری و ساری رہتا ہے، جن میں سے بعض مستقل اور بعض ہنگامی طور پر ہوتے ہیں، اور بعض مذہبی اور بعض سیاسی نوعیت کے ہوتے ہیں، جن میں لوگوں کی کثیر تعداد اپنے گھروں سے نکل کر باہر سڑکوں پر اپنی مذہبی سیاسی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ مظاہرے اپنے مظاہرین کے عقائد و نظریات اور حقوق کے ترجمان ہوتے ہیں۔ احتجاجی مظاہروں کے اندازے اور سٹائل سے ہی متعلقہ افراد کے اخلاق و کردار کا اندازہ ہوتا ہے اور ان کا اصل چہرہ کھل کر لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ آیا یہ لوگ پرامن شہری ہیں یا پرتشدد ذہنیت کے حامل؟ یہ دھرنے اور احتجاج چاہے مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، مجموعی طور پر ان کا چہرہ مایوس کن اور انتہائی غیر مناسب ہے۔ مد مقابل کی عزت اور حرمت سے کھیلنا، املاک کو نقصان پہنچانا، دکانیں بند کروانا یا انہیں لوٹنا یا انہیں جلانا، سڑکوں پر ٹائر جلا کر بند کر دینا، رکاوٹیں کھڑی کر دینا، لوگوں کی گاڑیوں کو، موٹر سائیکلوں کو، رکشوں کو نظر آتش کرنا، انسانی جانوں سے کھیلنا، الغرض دھرنے کی دنیا میں یہ سب کچھ جائز سمجھا جاتا ہے، الا یہ کہ کسی کو اللہ رب العزت نے عقل و دانش سے نوازا ہو، سمجھ بوجھ اسے عطا کر رکھی ہو اور اس کے اندر ایک زندہ ضمیر موجود ہو، ایک زندہ ضمیر موجود ہو تو وہ تھوڑا خیال رکھنے والا بندہ بن جاتا ہے۔ سو ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ایک مسلم کی جان، مال اور عزت کی کیا اہمیت ہے، اور اگر احتجاج کرنا پڑ جائے تو اسلام نے اس کی کس قدر ہمیں اجازت دے رکھی ہے، اس پر مختصر گفتگو کی جائے گی۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے
کہ تم اعلانیہ کسی کی برائی کرو، الا من ظلم، ہاں اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ اعلانیہ طور پر اپنی داستان ظلم بیان کرے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ سننے والا بھی ہے اور اسے پتہ ہے، وہ علم رکھنے والا ہے کہ یہ اس پر ظلم ہوا بھی ہے یا نہیں۔ اس آیت سے کسی بھی قسم کے ظلم پر احتجاج کا جواز ملتا ہے کہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں اگر آپ پر ظلم ہوا ہے، اور اس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشکو جارہ، ایک شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اپنے پڑوسی کی شکایت کی، کہا فقال، اس نے آ کر کہا کہ یہ میرے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، جو بھی اس کو پریشانی ہو۔ فقال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی یہ شکایت سن کر اسے کہا، اذهب فاصبر، واپس گھر چلا جا اور صبر کر تھوڑا۔ فأتاه مرتين أو ثلاثة، وہ پھر دوبارہ آیا، یا فرمایا کہ 3 مرتبہ وہ آیا، اور اس نے آ کر اپنے پڑوسی کی شکایت کی، یہ مجھ پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ تو فقال، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری یا دوسری مرتبہ یہ کہا، اذهب فاطرح متاعك في الطريق، اب اس کا ظلم حد سے چونکہ بڑھ چکا ہے، اب وہ باز نہیں آتا، ایسا کر گھر جا اور گھر کا سارا سامان نکال کر باہر گلی میں رکھ دے۔ احتجاجاً اپنا سارا سامان گھر سے نکال اور گلی میں رکھ دے۔ چنانچہ فطرح متاعه في الطريق، وہ گھر گیا، سارا سامان نکالا، گلی میں رکھ دیا۔ اب جب گلی میں رکھ دیا، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، تو لوگ گزرتے ہوئے وہ دیکھتے کہ سامان گلی میں پڑا ہوا ہے، پوچھتے، تو وہ کہتا کہ میرے ساتھ یہ پڑوسی ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، کوئی میری شکایت نہیں سنتا، اس کو کوئی روکتا نہیں ہے، تو احتجاجاً میں نے اپنا سامان نکال کر باہر رکھ دیا ہے تاکہ اسے آپ سمجھائیں یہ میرے ساتھ زیادتی نہ کرے، خود بھی امن سے رہے، مجھے بھی امن اور سکون سے رہنے دے۔ چنانچہ لوگوں نے جب یہ بات سنی، فجعل الناس یلعنونہ، لوگوں نے پھر اس پڑوسی کو لعن طعن کرنا شروع کر دی۔ ہاں جی، شرم نہیں آتی تجھے؟ جیسے کیوں ظلم کرتا ہے اس کے ساتھ، کیوں اس کو پریشان کر رہا ہے، یہ تیرا پڑوسی ہے، ہاں جی شرم کر، حیا کر، ایسے لعن طعن شروع کر دی لوگوں نے اس کو۔ چنانچہ فعل اللہ بہ وفعل، چنانچہ لوگ اس کو بددعائیں دینے لگے، اللہ تیرا ستیہ ناش کرے، تو برباد ہو، تو اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے، تیرا فلاں ہو۔ لوگوں نے اس کو لعن طعن کیا اور اس کو بددعائیں دینا شروع کر دی۔ جب یہ سب کچھ ہوا تو فجاء الیہ جارہ فقال لہ، چنانچہ وہ پھر پڑوسی آیا اپنے پڑوسی کے پاس جس کو وہ تنگ کر رہا تھا، اور اسے آ کر کہا کہ اب آپ اپنا سامان اٹھا کر گھر میں واپس رکھ دیں، ارجع لا ترى منی شیئا تکرہہ، آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں، کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو تجھے پریشان کرے، جو تیرے لیے ناراضی کا سبب بنے، جو ناگوار ہو، آج کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کروں گا، لہذا سامان گھر میں واپس رکھ کے گھر میں واپس آ جا، میں بھی امن سے رہوں گا، تو بھی سکون سے رہے۔ یہ ہے احتجاج کا طریقہ، یہ ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کا پرامن پروقار طریقہ۔ سامعین محترم، احتجاج کرنا انسانی جبلت میں شامل ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ پہلا احتجاج رو کر اپنی ماں سے دودھ مانگتا ہے، وہ احتجاج کرتا ہے، ماں دودھ دیتی ہے، وہ احتجاج نہ کرے تو ماں پرواہ نہیں ہوتی اسے۔ جو ہی رویا
माँ परेशान होती है कि इसको दूध की ज़रूरत पड़ती है, नहीं रोएगा तो माँ अपने कामों में मशगूल रहेगी, लगी रहेगी, बच्चे की तरफ ध्यान कम होगा। तो ये पैदा होते ही अपने जायज़ हक दूध के लिए माँ से एहतिजाजन रो कर अपना दूध मांगता है। इसी तरह मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, एहतिजाज के दौरान इस्लामी शिआइर अरकान इस्लाम के दिफा के लिए एहतिजाज जो है, अपने जायज़ मुतालबात के लिए अगर धरना देना पड़े, एहतिजाज करना पड़े, लॉन्ग मार्च करना पड़े, कोई मना और इसके अंदर कबाहत नहीं है। आप धरना दें, लॉन्ग मार्च करें, रैली निकालें, जुलूस निकालें, लेकिन उसे अखलाक़ी अक़दार के दायरे में रहकर, उससे किसी आम आदमी को नुकसान न हो, आम आदमी के लिए वो परेशानी का बास न बने, तब क़यामत के दिन हम अल्लाह के हुजूर भी सुरखरू होंगे और दुनिया के अंदर भी बाअदब मुआशरा कहलाएंगे। चुनाचे एहतिजाज के लिए पुरअमन और मुहज़्ज़ब तरीक़ा अपनाना ये मुसलमान का अखलाकी हक़ है और उसकी अखलाकियात में से है। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया कि इदफ़अ बिल्लती हिय अहसनु सय्यिआ, कि बुराई को अच्छाई के साथ ख़त्म किया जाए। कोई बुरा करने वाला है तो उसको अच्छाई के साथ उसकी बुराई को ख़त्म किया जाए, ज़ाइल किया जाए। और एहतिजाज के अंदर गाली गलोच, हाँ जी, और दीगर जो, हाँ जी, गाल गलोच, अगले को बिल्कुल नंगा कर देना, इसकी शरीयत इजाज़त नहीं देती। क्योंकि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसल मुअमिनु बित्तआन, मोमिन ज़्यादा, ताआन मुबालगा, ज़्यादा लान तान करने वाला, वलल्लाआन, और ज़्यादा जो है वो लानतें भेजने वाला, और वलल फाहिश, ज़्यादा फहश गो, वलल बज़ीई, और ज़्यादा जो कहते हैं बदजुबान, ये मोमिन नहीं होता। एहतिजाज भी अखलाकी दायरे में रहकर अच्छे अल्फाज के साथ, ज़ुबान आपकी है, अच्छा लफ्ज़ निकलेगा, नौजवान नस्ल पर, लोगों पर अच्छा असर छोड़ेगा। और अगर इससे गंदी बात निकलेगी, कहने वाले को अगरचे मज़ा आ रहा होगा, या बद अखलाक बद किरदार तबका हो, उसे तो मज़ा आ रहा होगा, लेकिन बा अखलाक बा किरदार आदमी उससे मायूस हो जाएगा, वो वहाँ से चला जाएगा कि ये क्या इसने कहना शुरू कर दिया। और अखलाकी दायरे में रहकर वो बात करेगा, हर शख्स उसकी बात को सुनेगा। और अखलाकी दायरे में रहकर बात करने से भी बात वही बनेगी जो बद अखलाकी के साथ, बद किरदारी के साथ आदमी करेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह मेरे भाइयों, एहतिजाज में फसाद फिल अर्ज़, इसकी इजाज़त अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नहीं है। मुज़ाहिरों, जुलूसों के दौरान सरकारी और गैर सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाना, ये मुसलमान का शेवा नहीं है। अगर मुजरिमान से मुताल्लिक़ा अमलाक भी हमारी दस्तरस में आ जाए तो उन्हें भी नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं है। तोड़ फोड़, पुलिस या इंतज़ामिया पर पथराव, इसी तरह ये गलत हरकतें हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है। और अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया वला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि, ज़मीन के अंदर फसाद ना करो, ज़मीन को पुरअमन रहने दो। एहतिजाज इस्लाम और अहलियान इस्लाम की बदनामी का बायस न बने, ऐसा हो, दुनिया को पता चले ये मुसलमान एहतिजाज कर रहे हैं। मेरे भाइयों, हमें आज तक ये नहीं पता चला कि रोड पे लगे इशारे सुदूर और वज़राए आज़म के लिए नहीं होते, ये तो आप और मेरे लिए होते हैं। जो जब ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे लिए है, हमारे लिए खुलते और बंद होते हैं, तो फिर इन्हों तोड़ने से क्या फ़र्क पड़ेगा? हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ेगा? हमारे ही पैसों से वो दोबारा लगा दिए जाएंगे। कोई सदर वज़ीर आज़म अपने पैसों से वो नहीं लगाता है।
ہم اپنے ہی پیسوں سے بنائی ہوئی چیز کو توڑ کر اپنے ہی اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ہمارے بھائیوں کی رکشے، ہمارے بھائیوں کی گاڑیاں یہ حکومت کی ہے، انہوں نے کیا نقصان کیا ہے؟ انہوں نے آپ کے اوپر کیا ظلم کیا ہے؟ انہوں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ ہاں، جس نے گناہ کیا ہے اس کے پاس جائیں، اس کو گریبان سے پکڑے، اس سے پوچھے۔ یہ پتہ نہیں بات ہمیں کب سمجھ آئے گی، یا کب ہم اپنی نوجوان نسل کو سمجھا پائیں گے بھائی یہ گاڑی جو ہمارے بھائی کی ہے یہ حکومت نے اسے نہیں دی اور نہ بعد میں اسے دے گی، یہ تو بیچارے نے پتہ نہیں کس طریقے سے خریدی ہے، اور کتنا اس کا اس کے اوپر قرض ہوگا، کتنی قسطیں ہوں گی، کس مقصد کے لیے ہے۔ چنانچہ دوران احتجاج ایسا کچھ بھی نہ کیا جائے کہ سیکولر لابی کو باتیں کرنے کا موقع ملے، اسلام کا غلط امیج لوگوں کے سامنے ظاہر ہو۔ اسی طرح یہ احتجاج پھر دفاع اسلام نہیں بلکہ اسلامیان کے لیے ایک نئے فتنے کا اور کئی طرح کی مشکلات کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، جو فتنہ ہے یہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، قتل سے بڑا جرم ہے۔ دوران احتجاج کسی کی گاڑی کو جلا دینا، دکان جلا دینا، کسی کو نقصان پہنچانا، یہ ایسے ہی ہے گویا اس شخص کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مذہب اور اہلیان مذہب سے متنفر کر دیا گیا۔ سوچئے کہ یہ کتنا بڑا فساد ہے، کتنا بڑا فتنہ ہے، کتنی بڑی اسلام سے دشمنی ہے کہ آپ اپنے بھائی کی چیز کو نقصان پہنچائیں۔ اور میرے بھائیوں، نوجوان بچوں، یہ بات اپنے ذہن میں ڈال لو، جن حکمرانوں کے لیے آپ اپنے بھائی کی گاڑی، موٹر سائیکل، رکشہ، دکان، گھر جلا دیتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ایک چائے کی پیالی پینے پہ راضی نہیں ہوتے، وہ آپ کی طرف مڑ کر تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ کس لیے بھائی؟ آپ لگاؤ رکھیں کسی بھی جماعت کے ساتھ، کسی بھی قائد کے ساتھ تعلق رکھیں، لیکن وہ تعلق اس حد تک نہ بڑھے کہ وہ تعلق آپ کو اپنے والدین کے سامنے لا کھڑا کر دے، اپنے دوست احباب کے سامنے لا کھڑا کر دے، اپنے گھر والوں کے سامنے لا کھڑا کر دے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا تعلق تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے حبیب پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ، بس اس کے بعد کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ مر مٹنے کا تعلق، جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہر وقت شہادت کے لیے تیار رہنے کا حکم، یہ ایک جو جذبہ ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صحابہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ صرف انہی کے لیے خاص ہے، اور یہی مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں کہ ان کے لیے جان دی جائے، باقی نہیں۔ مردار والی موت حاصل کر کے ہاں جی شہید لکھ دیا جاتا ہے جی، اور لوگ کہا جی شہید ہو گیا۔ یہ کون سی شہادت ہے کہ آپ بھائی کا رکشہ جلاتے ہوئے مر جاتے ہیں، بھائی کی املاک جلاتے ہوئے آپ مر جاتے ہیں؟ یہ تو آپ ظلم کرتے ہوئے مریں گے، مظلوم کی صورت میں تو نہیں مریں گے۔ چنانچہ احتجاج کے اندر ٹریفک میں خلل ڈالنا اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہر وہ احتجاج جس سے عام عوام کا راستہ بند ہو جائے اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ چنانچہ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ غزوت مع نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ کذا و کذا، میں نے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فلاں فلاں غزوہ میں شرکت کی گیا، تو فرمایا فضیق الناس المنازل وقطعوا الطریق، لوگوں نے پڑاؤ کی جگہ کو تنگ کر دیا۔ جہاد جیسے عظیم سفر کے اندر آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی معیت میں صحابہ چلے، راستے کے اندر پڑاؤ کیا، راستہ بند کر کے بیٹھ گئے،
चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनादी भेजा उनकी तरफ और उन्हें जाकर कहा, अन्ना मन ज़य्यक़ मंज़िला औ क़तअ तरीक़न फला जिहाद लहु। फरमाया जिसने पड़ाव की जगह तंग कर दी, रास्ता मसदूद कर दिया, बंद कर दिया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका जिहाद नहीं है। कितना अजीम दीन का काम। आपने फरमाया कि तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए जाते हुए लोगों के लिए रास्ता तंग कर रहे हो, तुम्हारा तो जिहाद ही नहीं है। आप बताएं, किसी भी इस्लामी निज़ाम के लिए भी रास्ता बंद करने की इजाज़त है? और हम अपनी हालत पर देखें, चाहे मजहबी हो चाहे सियासी कोई भी हो, क्या हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के मुताबिक चल रहे हैं? रास्ते ब्लॉक होने की वजह से रोज़ाना उजरत पर काम करके खाने वाले गरीब मसाकीन काम नहीं कर सकते, उनके बच्चे भूखे रहने पर मजबूर होते हैं, बीमार इलाज के लिए नहीं जा सकते, बेशुमार लोग अज़ियत में दिन गुजारते हैं, मुसलमानों की अक्सरियत को अज़ियत पहुँचती है, मुसलमानों को इज़ा पहुँचाना कबीरा गुनाहों में से है। अल्लाह पाक का फरमान है, वल्लज़ीना युज़ूनल मुअमिनीना वल मुअमिनाति बिग़ैरि मक्तसबू, जो लोग ना हक मोमिन मर्दों और औरतों को इज़ा पहुँचाते हैं, फरमाया फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मम मुबीना, तो उन्होंने यकीनन बुहतान और बहुत बड़े गुनाह का बोझ उठा रखा है। मुसलमान को तकलीफ पहुँचाना कोई मामूली बात है, कोई आसान काम है? भाइयों, एहतजाज ज़रूर कीजिए, एहतजाज आपका हक है, लेकिन एहतजाज में रोड ब्लॉक किए बगैर भी एहतजाज हो सकता है। आप किनारों पे खड़े हो जाएं, जितनी आपकी कसरत होगी उतना उसका असर पड़ेगा। हर शख्स दिली तौर पर आपके एहतजाज में आपके साथ होगा, लेकिन आप उनको नुकसान पहुंचाएंगे, फिर आपके साथ कोई नहीं होगा। और दौरान एहतजाज रास्तों में पड़ाव ना किया जाए। सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इय्याकुम वल जुलूस अला तुरुक़ात, रास्तों में बैठने से बचो। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर जलाओ गिराओ का वो मुजाहरा करते हैं कि अल अमान वल हफीज़, हमसे आम आदमी बच नहीं सकता। और जालिमों प्यारे आका अलैहि सलाम का नाम लेकर रेडियों से केले ही उठाकर खा जाते हैं। और उस मजलूम बेचारे जो दिन भर मजदूरी के लिए अपने केले लेकर आया, फ्रूट लेकर आया, कोई भी चीज़ लेकर आया, वो अपनी रिज़्क़ हलाल कमाई के लिए वहाँ खड़ा है, खा जाते हैं वहाँ से उठाकर। और इतनी भी शर्म नहीं आती कि ये बेचारा मजदूर सारा दिन अपने बच्चों के पेट के लिए ये काम करेगा, ये पूरे पूरे जो सब कुछ उठा कर ले जाते हैं और कहते हैं जी हम बस। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारिए, यही कामयाबी है, इसके अलावा कोई कामयाबी नहीं है। चुनाचे सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, ए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो वहाँ बैठने पर मजबूर हैं, आपने फरमाया ना रास्तों में बैठने से बचो। तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ की, हमारे लिए कोई बात मख्फी नहीं छोड़ी सहाबा ने कि जिसको तहकीक करके पूछा ना हो आसानी के लिए। भाई और जगह ही कोई नहीं है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम क्या करें? और इसके अलावा बैठने की जगह ही नहीं है जहां हम बैठ के कोई बातचीत करें। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इज़ा अबैतुम इल्लल मजालिसा फ़अअतु तरीक़ा हक़्क़हा, कि अगर वहाँ बैठने की मजबूरी है, रास्ते में बैठना ही और कोई हल नहीं है, तो फिर उसका हक अदा करो। हक क्या है? फिर आम बातचीत के लिए भी रास्तों में बैठने से मना किया गया है, आम बातचीत के लिए भी। और हक क्या है? गज़्ज़ल बसर, निगाह नीची रखो, व कफ़ुल अज़ा, किसी को नुकसान ना पहुँचाओ, व रद्दुस सलाम, सलाम का जवाब दो, व अमुर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर, लोगों को नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। अगर मजबूरी है तो फिर ये काम करो।
لیکن راستہ لوگوں کا نہ روکو۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، احتجاج کو بغاوت و خروج کا جامہ مت پہنایا جائے۔ چنانچہ احتجاج کے لیے نکلنے سے پہلے اپنے کارکنان سے اچھی طرح سمجھ بوجھ ان کو دیں، بریف کریں کہ احتجاج کرنا ہے، بدمعاشی نہیں کرنی۔ احتجاج کا مقصد حکومت تک اپنی بات پہنچانا ہوتا ہے، بغاوت کرنا احتجاج نہیں ہے۔ دوران احتجاج کسی بھی حکومتی غیر حکومتی عہدیدار کو تکفیر مت کریں، کسی انسان کے قتل کے فتوے مت جاری کریں، اور نہ ہی عوام الناس اور کارکنان کو جوش دلائیں کہ فلاں شخص آپ کو مل جائے تو اس کو مار ڈالو، یوں کر دو، یوں کر دو، قتل کر دو۔ اسے منع کیا گیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کی خاطر عدل و انصاف کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کے ساتھ دشمنی تمہیں برانگیختہ کر کے نا انصافی پر آمادہ کر دے، اس کی دشمنی تمہیں نا انصافی پر مجبور کر دے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل و انصاف قائم کرو، یہی اللہ کے ہاں زیادہ تقوی کا معیار ہے، یہی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تو تمہارے ہر عمل کی پوری طرح خبر کیے ہوئے ہے، ہر عمل اللہ کے کو پتہ ہے تمہارے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، احتجاج کے دوران افراتفری، توڑ پھوڑ، ہنگامہ آرائی کا ماحول بنا کر دہشت پھیلانا یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ چنانچہ فرمایا ان الذین فطروا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، بے شک جن لوگوں نے مومن مرد و مومن عورتوں کو اذیت دی اور پھر اس پر توبہ نہ کی، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جہنم میں جلنے والا، سخت دردناک عذاب، جلائے جانے والا عذاب ہے ان کے لیے۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فتنوں کا ذکر فرمایا کہ کثرت سے ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فتنہ احلاس کا بھی ذکر فرمایا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتنہ احلاس کیا بلا ہوتی ہے؟ فتنہ احلاس کسے کہتے ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ فتنہ احلاس ہے؟ آپ نے فرمایا کہ افراتفری، فساد انگیزی، قتل و غارت گری یہ فتنہ احلاس کہلاتی ہے۔ آج ہمارے اندر کتنا زوروں سے یہ فتنہ جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے۔ اسی طرح میرے بھائی سیدنا ہشام ابن حکیم سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یعذب الذین یعذبون فی الدنیا، اللہ پاک ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو حقیقت میں وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ دوران احتجاج اسلحہ کی بے جا نمائش اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ چنانچہ فرمایا سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشیر احدکم الا الی اخیہ بالصلاح، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ بھی نہ کرے۔ اور فرمایا فإنہ لا یدری احدکم لعل الشیطان ینزغ فی یدہ فیقع فی حفرۃ من النار، فرمایا کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ شاید شیطان اس کے ہاتھ کو ڈگمگا دے اور وہ قتل ناحق کے نتیجے میں جہنم کے گڑھے میں جا گرے، بعد میں پھر پچھتاتا پھرے ہو یہ میرے سے کیا ہو گیا، یہ تو میں نے زیادتی کر ڈالی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اشارہ بھی نہیں کرنا، تاننا تو دور کی بات ہے۔ یہ ہے مسلمان کی شان، یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جنہیں ہم نے اپنا کر اپنی زندگی کو پرامن، پرسکون اور بہتر بنانا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشار الی اخیہ بحدیدۃ فإن الملائکۃ تلعنہ حتی یدعہ وإن کان اخاہ لأبیہ وأمہ، جو شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرتا ہے
فرشتے اس وقت تک اس پر لعنت برساتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اشارے کو ترک نہیں کرتا، خواہ وہ اس کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتعاط السیف مسلولا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگی تلوار لینے اور دینے سے منع فرمایا۔ کسی کو ویسے پکڑانی بھی ہو تو آپ نے بغیر نیام کے تلوار کو پکڑنے اور پکڑانے سے منع فرمایا کہ کہیں غلطی سے بھی لگ نہ جائے، غلطی سے بھی لگ نہ جائے کسی کو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دوران احتجاج دوسروں کی عزت و آبرو کا لحاظ رکھنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجت الوداع کے موقع پر، بے شک تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ہے تم پر اسی طرح حرام ہے جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں اللہ نے مقرر کر دی ہے، اسی طرح حرام ہے۔ اور فرمایا سیدنا عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، خانہ کعبہ کو دیکھا اور دیکھتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، میرے بھائیوں بچوں خصوصاً توجہ کر کے سنیے اور دیکھیے ہمارے نبی کی ہمارے لیے کیا فرامین ہے، وہ ہمیں کیا کہتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما اطیبہ کی و اطیبہ ریحہ کی، ما اعظم کی و اعظم حرمت کی، فرمایا خانہ کعبہ تو کتنا خوشبودار اور عمدہ ہے، تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، تو کتنا عظیم المرتبت ہے اور تیری حرمت کتنی زیادہ ہے۔ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ مومن کی جان و مال کی حرمت اللہ کے نزدیک اے کعبہ تیری حرمت سے زیادہ ہے، اور ہمیں مومن کے بارے میں نیک گمان ہی رکھنا چاہیے۔ خانہ کعبہ کی حرمت سے بڑی حرمت ہے ایک مومن کی حرمت، اس کا ادب، اس کا احترام۔ اور ہم کہاں جا رہے ہیں میرے بھائیوں؟ کسی کی ملکیت پر ناجائز قبضہ کرنا، اس کا انجام کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا سعید ابن زید روایت کرتے ہیں، منق تطع شبرا من الارض ظلما، جو شخص کسی کی ایک بالش زمین پر ناجائز قبضہ کرتا ہے، توقہ اللہ ایاہ یوم القیامت من 7 ارضین، قیامت کے دن اللہ 7 زمینوں کا توق اس کی گردن میں ڈالے گا، لگ پتہ جائے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، کسی کو ناحق قتل کرنا بہت سنگین جرم ہے، بہت سنگین۔ دوران احتجاج اور دوران جلوس اور ریلیاں جو ہم دوسروں کو ایسے ہی قتل کر ڈالتے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم دین اٹھ نہ جائے اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے اور زمانہ جلدی جلدی نہ گزرے اور فتنے فساد پھوٹ پڑیں گے اور حرج کی کثرت ہو جائے گی، اور حرج سے مراد ہے قتل و غارت، قتل و غارت، اس کی کثرت ہو جائے گی۔ چنانچہ فرمایا قتل اور ہارے درمیان دولت و مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ وہ ابل پڑے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ مسلمان کا قتل کرنا کوئی معمولی جرم نہیں ہے، پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ چنانچہ فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص یا زمین میں فساد پھیلانے کی سزا کے بغیر نہ حق قتل کیا، گویا اس نے معاشرے کے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور فرمایا سیدنا عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، سنیے توجہ سے سنیے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لزوال الدنیا اہون عند اللہ من قتل رجل مسلم۔ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں بچوں۔ فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے نزدیک پوری دنیا کا ناپید ہو جانا
تباہ و برباد ہو جانا کسی مسلمان کے قتل سے کم واقعہ ہے. یعنی پوری دنیا مٹ جائے، تباہ و برباد ہو جائے، غارت ہو جائے، اللہ کے ہاں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جتنی بڑی بات کسی مسلمان مرد کو قتل کرنے کے اندر ہے. مسلمان کو قتل کرنا اس سے بڑا جرم ہے، اس سے بڑا اللہ کے ہاں ہے کہ ساری دنیا مٹ جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. مسلمان قتل ہو جائے اللہ کے ہاں بہت بڑا معاملہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں، آپ اپنی تعلق کسی کے ساتھ بھی رکھیں لیکن اس تعلق کو مسلمانوں کے لیے پریشانی کا سبب نہ بننے دیں، روڈ بلاک نہ کریں. اور حیرانگی ہوتی ہے مجھے، آپ یقین کریں ابھی 2 دن برابر سفر پہ رہا ہوں، گاؤں واپس پھر گاؤں واپس کسی ایمرجنسی سے، راستوں میں 2-4 لفنگے 2-4 پورے راستے بند کیے ہوئے ہیں، 2-4 لفنگے بس، اس سے زیادہ نہیں. لفنگے جو کان ٹوٹے جس کو کہتے ہیں، بس سوٹے پکڑے راستہ بند کر دیا. اور ہماری ذہنی غلامی کی یہ حالت ہے، ذہنی غلامی. 100 200 400 آدمی موٹر سائیکلوں گاڑیوں پہ وہاں کھڑا ہے، دیکھ رہا ہے منہ کے اوپر. 2-4 لچے لفنگے کھڑے ہیں وہاں راستہ روکے، اپنا راستہ بھی کوئی نہیں کھلوا سکتے. 2 کان کے پیچھے لگی ہوں، نظر ہی کوئی نہ آئے وہاں. کوئی پولیس نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی رینجر، کوئی سیکورٹی نہیں. اب روڈیں خالی پڑی ہوئی ہیں، جو ظلم، جو زیادتی، جو کچھ کرے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. سیکورٹی اداروں کو بھی عوام کے تحفظ، عوام کے مال، عوام کی جان کا لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے پیسوں سے، ان کے ٹیکس سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، ان کی مراعات ہوتی ہیں، ان کی جسم، مال، جان، عزت کی حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری ہے. اور اس سے بڑھ کر ذمہ داری میری اور آپ کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں، ہم ایک دوسرے کا خیال کریں، ہم ایک دوسرے کو دیکھیں کہ میری طرف سے کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا، پریشانی تو نہیں ہو رہی. اللہ ہمیں سچا مسلمان تو بعد کی بات ہے، سچا اور سچا انسان بننے کی توفیق نصیب فرمائے. سنتیں ادا کر لیجیے.